سامعین حفیظ وائس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نا کہ محبت رنگ نسل ذات پات نہیں دیکھتی. یہ واقعی اندھی ہوتی ہے کیونکہ محبت کا خود تو کوئی روپ نہیں ہوتا. وہ تو بہتے پانی کی طرح ہے، جیسے پانی اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، محبت بھی اپنی جگہ خود ہی بنا لیتی ہے. لیکن کچھ خاموش محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں محبت تو ہو جاتی ہے مگر محبت کا انجام محبت نہیں جدائی بن جاتا ہے. لیکن ہر لازوال محبت کی داستان کی طرح اس محبت کا مقدر بھی جدائی ٹھہرا، کیونکہ ان کا محبوب کا تعلق ایک ایسے ملک سے تھا جہاں جنگ کی بات تو ہو سکتی تھی مگر ملاپ کی بات بھی گناہ سمجھی جاتی تھی. سمن یہ لتا منگیشکر اور استاد سلامت علی کی محبت کی کہانی ہے. ہندوستان کے مشہور شاعر گلزار نے کہا تھا کہ لتا جی کی آواز ہمارے عہد کا ثقافتی عجوبہ اور مظہر ہے. برصغیر کے مشہور شاعر جاوید اختر نے کہا تھا کہ اس زمین پر صرف ایک سورج، ایک چاند اور ایک لتا ہے. نرگس نے کہا تھا کہ مجھے ان جذباتی گیتوں کو گاتے ہوئے جو لتا منگیشکر کی آواز میں ہوتے تھے آنکھوں میں گلیسرین ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے ایک بیان دیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ لتا منگیشکر لاہور میں پروگرام کریں اور اہلیان لاہور ان کی سریلی آواز سے لطف اندوز ہوں. اس کے جواب میں لتا منگیشکر نے پاکستانی میڈیا سے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اڑ کر لاہور چلی جاؤں. استاد سلامت علی کے پوتے گلوکار شجاعت علی خان سے ایک ملاقات میں لتا جی نے انکشاف کیا تھا کہ استاد سلامت علی خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لاہور لے جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا. سمین ایک زمانہ لتا کا مداح تھا اور وہ استاد سلامت علی خان کی دیوانی تھی. استاد سلامت کو اپنے عہد کا تان سین مانا گیا. یہ عشق آستیری جہاں کی عظیم داستان ہے کہ سرسوتی دیوی نے سروں اور تال کے دیوتا سے عشق کیا تھا. جی ہاں، لتا منگیشکر نے استاد سلامت علی خان سے ٹوٹ کر محبت کی اور انہیں شادی کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن ہر لازوال محبت کی طرح اس کا انجام بھی ناکامی ٹھہرا تھا. اس محبت کا آغاز 50 کی دہائی میں ہوا جب لتا منگیشکر اور استاد سلامت علی خان کے شباب کی ابتدا تھی، لیکن وہ دونوں موسیقی کی دنیا میں برگزیدہ اور عجائبات مان لیے گئے تھے. لتا منگیشکر کا شعبہ فلم کے پس پردہ موسیقی اور استاد سلامت علی کا میدان خیال گائکی، ٹھمری اور کافی کے ساتھ لیکاری تھا. دونوں قصبے کمال کے لحاظ سے معیار اور معراج کے سنگھاسن پر براجمان تھے. استاد سلامت علی خان اور لتا منگیشکر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے. دونوں شادی کرنے کے بارے میں فیصلہ بھی کر چکے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. یہ سچ ہے کہ استاد سلامت لتا جی کا گایا یہ گیت لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو گنگناتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے تھے. دو عظیم فنکاروں کی یہ محبت 50 کی دہائی میں پروان چڑھی جب انڈین فلم انڈسٹری میں ابھی بالی ووڈ نہیں بنی تھی، اس لیے اس پر کلاسیکی اساتذہ کے ساتھ ساتھ میچور اور مستند فنکاروں کا راج تھا. اس کلاسیکل رومانس کی ابتدا سے لے کر انجام تک کیا ہوا، کس طرح دو محبت کرنے والے عظیم فنکاروں کی خواہشات انڈیا اور پاکستان کے بنتے بگڑتے معاملات کی نظر ہوئی، اور کس طرح استاد سلامت علی اور لتا کی محبت کو انڈیا اور پاکستان میں رائج روایتی نفرت کی اس دیوار میں چنوا دیا گیا. استاد سلامت نے لتا منگیشکر سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ اس سوال کے جواب میں استاد سلامت علی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ لتا بائی کوئی عام فنکارہ نہیں ہے، انہیں ہندو سماج کا ایک دیوی مانا جاتا ہے. ہندوستان سمیت پوری دنیا میں ہندو لتا منگیشکر کو اوتار سمجھتے ہیں، اس لیے لتا سے میری شادی ہونا آسان معاملہ نہیں تھا. اس وقت مجھے یوں لگا اگر میں نے لتا سے شادی کر لی تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور لتا کو ختم کر دیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہو جاتی. ایسا ممکن تھا کیونکہ دونوں کے مابین مسائل بھی ہیں اور یہ لڑنے کے بہانے بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں. بادل چودھری بتاتے ہیں کہ لتا جی نے استاد سلامت سے یہاں تک کہا کہ آپ 6 مہینے پاکستان میں اپنی بیوی بچوں کے پاس رہیں اور 6 ماہ ممبئی میں میرے ساتھ رہیں. وہ سارا دن استاد سلامت کا سنگیت سنتی رہتی تھی، فلمی میوزک سے ان کا دل اٹھ گیا تھا.
استاد سلامت شریف انسان تھے، اگر ان کے دل میں رتی برابر بھی لالچ ہوتا تو وہ ان سے فوراً شادی کر لیتے۔ لتا بھی نمبر 1 تھی اور استاد سلامت علی خان بھی نمبر 1 تھے۔ دراصل یہ عشق معیار اور کسب کمال کا بھی عشق تھا۔ استاد حسین بخش گلو رشتے میں استاد سلامت کے برادر نسبتی ہیں اور بذات خود بھی شاندار گویے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب استاد سلامت نے لتا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو وہ خان صاحب سے ناراض ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میرا انڈیا جانا ہوا تو میں نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی شعوری کوشش بھی کی تھی۔ گلوکارہ رفت سلامت استاد سلامت کی بیٹی ہیں اور سان فرانسسکو میں مقیم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ رضیہ بیگم اور ہم سب بہن بھائی لتا منگیشکر کے مداح تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ رفت نے کہا کہ اگر میرے والد استاد سلامت علی خان لتا جی سے شادی کرتے تو مجھے شاید فخر ہوتا، لیکن وہ میری ماں کی سوتن ہوتی جس کا مجھے دکھ بھی ہوتا۔ اس لیے یہ ایک عجیب احساس ہے جسے محسوس کیا جاتا ہے مگر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رفت سلامت نے بتایا کہ میں اپنے والد اور والدہ کے ساتھ لتا جی سے ملنے ان کے ہاں ممبئی گئی تھی۔ وہاں کیا ہوا یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اسے میں میڈیا میں شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ سخاوت سلامت علی خان استاد سلامت علی کے بیٹے ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد استاد سلامت اور لتا منگیشکر کے رشتے کے بارے میں کہا کہ یہ باہمی احترام اور محبت کا رشتہ تھا۔ مجھے دکھ ہے کہ استاد سلامت نے لتا جی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں لاہور لے جائیں گے، پاکستان لے جائیں گے، لیکن خان صاحب اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ کاش لتا جی لاہور آتی اور زندہ دلانے لاہور براہ راست انہیں سن پاتے۔ سامعین، آخر میں اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا۔